ہیلو فرینڈس، آپ کا اپنا اشتیاق مداحت سے ایک بار پھر آپ کے روبرو، آپ کی نظروں کے بالکل سامنے ہے، آپ کی سماعتوں کے بالکل قریب۔ سننے اور دیکھنے والوں میرے ساتھیوں، گزشتہ 2-3 ولاگز میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ رمضان المبارک کی آمد اور بازاروں کی صورتحال، مہنگائی، انتظامی جو ہے وہ کمزوریوں، انسانیت کی ریٹ کی کمزوریوں کی بات کی، اور خاصا احاطہ کر لیا ہم نے، اور ہر کمی کمزوری کی طرف اشارہ کیا، بلکہ اشارہ نہیں کیا بلکہ بلند آواز میں ہم چیخے چلائے۔ اور ایک خوشی اور امید کی بات یہ ہے کہ اب اس وقت ہمارے وزیر اعظم چودھری انوار الحق، ہماری انتظامیہ ساری کی ساری، اور خاص بات جو ہے ہماری ایکشن کمیٹی جو ہے جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی، یہ تینوں ایک پیج پر ہیں۔ آج کے اخبارات میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکشن کمیٹی کی طرف سے بھی اپیلیں آئی ہیں اپنے تاجر بھائیوں کے لیے کہ رمضان المبارک میں اب خدا کا خوف کرے اور اپنی تھوڑی سی لالچ کے لیے ایکشن کمیٹی کے اچھے نام کو بدنام نہ کریں۔ وزیر اعظم صاحب نے یہ اپیل کی تھی، یہ مانگ کی تھی بلکہ ایکشن کمیٹی سے کہ رمضان المبارک میں وہ جو ہے یہ مصنوعی مہنگائی بنانے والوں کا جو ہے وہ ناطقہ بند کرنے میں حکومت کا ساتھ دیں۔ تو اب ناطقہ بند ہوتا ہے یا آوازیں بند ہوتی ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اب تک کوئی خاطر خواہ اس کے فوائد جو ہیں وہ سامنے نہیں آ پائے، یعنی وہ عوام تک نہیں پہنچ پائے، اور حالانکہ ایک آپریشن، بڑا آپریشن جو ہے وہ ریڈیو کے خلاف ہوا، ریڈی بان جو تھے، اور نیلم پل پر جو ہے کافی صفائی ہوئی۔ یہ میں مظفر آباد کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح کے ایکشن جو تھے وہ میرپور میں، کوٹلی میں، راولہ کوٹ میں جو ہے وہ بالکل ارینج ہیں۔ اگر یہ جو طبقہ ہے، کاروباری طبقہ، یہ جو اچھا، یہ آج کل رمضان المبارک میں سارا زور جو ہے وہ، سارا فوکس جو ہے وہ ریڑھی والوں کی طرف آ جاتا ہے، دکاندار ان کے پیچھے کہیں چھپ جاتے ہیں، حالانکہ اصل مافیا جو ہے وہ شاید دکاندار بھی نہیں ہے اتنا، اصل مافیا جو ہے وہ سبز منڈیوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور پھر اس کے جو ہے بڑی اپروچ ہے اس کی، اور وہ جو ہماری پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہوتی ہیں، ان کے جو اہلکار ہوتے ہیں، دیگر چھوٹے اہلکار، اور جو برسوں سے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایک ایک بزنس مین کو، ایک ایک تاجر کو جانتے ہیں، ایک ایک مرغ سپلائر کو جانتے ہیں، ایک ایک گوشت سپلائر کو جانتے ہیں، اور ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں ادھر، سارا کام تو وہ کرتے ہیں۔ اپنے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب جو پرائس کنٹرول کمیٹی کے چیئرمین ہوتے ہیں، یا ڈپٹی کمشنر صاحب، یا جو اے سی صاحبان ہوتے ہیں، انہوں نے تو صرف سائن کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو آئے روز تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ مجھے نہیں یاد کہ پچھلے عرصے میں کوئی 6 ماہ بھی جو ہے ایک ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب رہے ہوں اس عہدے پر، اور وہ واقف ہو پائے ہوں، وہ جان پائے ہوں ساری اس کی اونچ نیچ۔ خیر، بات پھر دیکھیں نا، جب بات کوئی ایسی چھڑتی ہے جو دل کو لگتی ہے اور دل سے اٹھتی ہے تو پھر لمبی ہو جاتی ہے۔ خیر، آج ہمارا موضوع ہرگز یہ نہیں ہے، صرف شکریہ ادا کرنا تھا ایکشن کمیٹی کا، وزیر اعظم کا اور انتظامیہ کا، کہ کم از کم اس رمضان المبارک میں وہ ایک پیج پر تو آئے،
اب یہ پیج جو ہے وہ کس رنگ کا ہے، اس پیج پر عوام کی فلاح ہے یا عوام کو دکھ تکلیف دینا ہے، یہ تو چلے آنے والا وقت بتائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس پر سیر اصل بحث ہو چکی ہے، اس لیے آج ہم نگاہ کر رہے ہیں دوسری جانب، اس پار۔ آپ جانتے ہیں نا، ہم جو کشمیر کے رہنے والے ہیں، جموں و کشمیر کے، ہماری دو سائڈز ہیں۔ ایک ہم ہیں جو آزاد کشمیر میں رہتے ہیں اور ساری آزادیوں اور ساری فیسلٹیز جو ہے وہ سہولیات کے باوجود ہمارا شکوہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ ہمیں جو ہے وہ پوری طرح سے پورے حقوق نہیں مل رہے۔ شاید یہ ہمارا پاکستان ہے، ہمارا آزاد کشمیر ہے، یہاں پر وہ بنیادی انسانی حقوق کی جو ہے وہ باتیں جو ہے صرف دہرائی جاتی ہیں، وہ ادھر پار کی باتیں جو ہے اس پار کی، اب میں جو ہے اس پار کی بات کر رہا ہوں، سمندر پار کی بات کر رہا ہوں، تو وہ باتیں دہرائی جاتی ہیں۔ خود ہمارے اندر جو ہے وہ امنگ، وہ خواہش، وہ نیت نہیں ہوتی کہ عوام کو جو ہے وہ بنیادی حقوق دیے جائیں، ان کو عزت دی جائے، ان کو احترام دیا جائے اور ان کو ان کے تشخص کا احترام کیا جائے۔ تو اس کی وجہ سے پھر یہ سارے مسائل جو ہے یہ ہمارا روزمرہ کا معمول ہے، اور عوام کی بھی یہ عادت ہو گئی ہے کہ سارا کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ ایک رونا جو ہے وہ روتے ہیں۔ اور پھر یہ جو ہے نا وہ جو کچھ اب ہو رہا ہے، جو تاجروں پہ الزام لگ رہا ہے کہ ایکشن کمیٹی کی آڑ میں جو ہے یہ جو تاجر ہیں ہمارے، وہ شیر دلیر اور ہیرا پھیر ہو گئے ہیں، اور وہ جو ہے وہ الٹا جو ہے عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ تو پھر بات چلتی ہے تو دور تلک نکل جاتی ہے۔ تو اس بات کو میں یہی ختم کرتا ہوں۔ جناب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ایک پیج پر آئے، اور اب کوشش کیجئے کہ اس کے نتائج، اس کے جو ثمرات ہیں وہ عوام تک پہنچ سکیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہم اس پار کی طرف دیکھتے ہیں، مقبوضہ کشمیر کی طرف، جہاں جو ہے وہ رمضان المبارک سے پہلے پورے بھارت میں جو ہے وہ ایک قانون کے ذریعے جو ہے مسلمانوں کو 50% رعایتی شرح پر جو ہے وہ اشیاء خورد و نوش مہیا کرنے کی جو ہے بات کی گئی تھی اس قانون میں۔ تو اب وہاں کی صورتحال جو ہمارے اس پار جو ہے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال جو ہے وہ ایسی صورتحال ہے کہ اس پر ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ مثلا آج کے اخبارات آپ اٹھا لیں، ہمارے ایک سابق وزیر اعظم ہیں جناب عبدالقیوم نیازی، انہوں نے ایک بیان دیا ہے۔ تو میرا مقصد آج ان کے بیان پہ بات کرنا ہے، ان کے بیان کے اندر جو چھپی ہوئی بات ہے اس پر بات کرنے جا رہا ہوں میں۔ انہوں نے شدید مذمت اور شدید احتجاج کیا ہے ڈاکٹر غلام سبطین مسعودی اس پار سری نگر میں کی نماز جنازہ جو ہے وہ سری نگر کی جامع مسجد میں ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وہاں کی انتظامیہ نے، مقبوضہ کشمیر کی انتظامیہ نے جنازہ نہیں پڑھنے دیا۔ ایک بڑی شخصیت کا جنازہ جامعہ سری نگر میں جو ہے وہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے اوپر ظاہر ہے وہاں بھی شدید مذمت کی گئی اس کی، اس پار بھی ادھر بھی کی جا رہی ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ ایک دوسرا روپ بھی سامنے آتا ہے۔ دوسرا روپ بھی سامنے آتا ہے کہ آپ روٹی کا نوالہ دے کر کے اگر کسی سے اس کی ساری آزادی چھین لیں گے، تو پھر مجھے اپنا وہ آزادی کے چاند، وہ جو میرا ایک ڈرامہ ہے بڑا مقبول پاکستان آزاد کشمیر میں، اس کا ایک مکالمہ یاد آتا ہے کہ سنائی دیتا ہوں آپ کو، ہے وہ بھی شاید آج کی صورتحال میں کچھ متنازع لگے، لیکن یہ آج سے 26 سال پہلے تقریباً
جو ہے 1995 میں پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس اسلام آباد میں جو ہے وہ سٹیج ہو چکا ہے، اور پورے پاکستان میں بڑی نمایاں پوزیشن حاصل کی، اور پورے پاکستان کے میں نمائش کے لیے ریکمینڈ ہوا. لیکن ہماری اپنی اور ہمارے آزاد کشمیر کی کمی کمزوریوں کی وجہ سے ہم چند ایک بڑے شہروں لاہور، راولپنڈی وغیرہ سے، گوجرانوالا، اس میں نمائش کر کے تو پھر ہم تھک گئے کہ ہم اکیلے رہ گئے تھے. ہماری طرف سے ادھر پورے پاکستان کے جو آڈیٹوریم تھے آرٹس کونسلز کے، وہ ہمارے لیے ریزرو تھے، اور ان کے مکتوبات اس معنی میں مکتوب آتے تھے زیادہ، فون وغیرہ کا سلسلہ تھوڑا کم تھا. حالانکہ میرے پاس گھر میں فون موجود تھا، لینڈ لائن، تو وہ میرے پاس موجود ہیں، لیکن وہ ہم وہاں تک بات نہیں پہنچا سکے. تو اس کا ایک مکالمہ تھا کہ غاصب تو کہتا ہے کہ دیکھو ہماری آنکھ سے، دیکھو ہماری آنکھ سے. اب مجھے مکالمہ پوری طرح یاد نہیں آ رہا. غاصب تو کہتا ہے کہ دیکھو ہماری آنکھ سے، سوچو ہمارے خیال. اچھا میں بھول رہا ہوں، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ دیکھو بھی ہماری آنکھ سے، سنو بھی ہمارے کان سے، اپنے لب جو ہیں ان کو ہمیشہ بند رکھو، اس کے علاوہ باقی سارے معاملات میں تم آزاد ہو. بالکل یہ جو میں نے 26-28 سال پہلے، یا جو بھی عرصہ بنتا تھا کہ میں 26 سال لکھا تھا، اور بڑے نمایاں جگہ پر سٹیج ہوا تھا، وہ صورتحال ہے آج وہاں پر کہ سبزی فروٹ تو آپ کو آدھی قیمت میں مل جائے گا، آٹا بھی آپ کو آدھی قیمت پہ دے گے رمضان المبارک میں، لیکن اپنے پیاروں کا جنازہ بھی نہیں پڑھنے دیں گے. اس چھوٹی سی ایک خبر، اس کو زیادہ ہائی لائٹ بھی نہیں ہوئی، بس یہ احتجاج آ رہے ہیں، ایک خبر آئی، دل کو بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ ہم جو یہاں آزاد کشمیر میں بیٹھے ہیں اور خود کو بیس کیمپ بھی کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا میں کہتے ہیں، عملاً کچھ نہیں کہتے ہم، لیکن ہوا میں بڑا کچھ کہتے ہیں ہم، اور ہم اس پر بھرپور احتجاج بھی نہیں کر سکے. جناب وزیر اعظم، آزاد کشمیر، آپ نے پچھلے دنوں جو ہے وہ جہاد کا ایک نعرہ بھی لگایا تھا. تو جہاد جو ہے وہ صرف قتال نہیں ہوتا، جہاد تو اب چاہیے تھا آپ کا جہاد. اس پر آپ پورا ایک جو ہے وہ ایک ہنگامہ برپا کر دیتے. انٹرنیشنل میڈیا پورا جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے، اسلام آباد میں موجود ہے، آپ کا مسکن بھی اکثر اوقات وہی رہتا ہے. تو آپ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ ایک بڑی پریس کانفرنس بلا کر کے ایک بڑی میڈیا ٹاک کرتے آپ، اور اس پر جو ہے شدید احتجاج کرتے ہیں. خیر، میں اس وقت اپنے لوگوں کو مورد الزام ٹھہرانا مقصد نہیں میرا مقصد صرف یہ ہے، وہ جو دوغلا جو ہے ان کا رویہ جو ہے بھارتی سرماؤں کا، اور ان کا جو دوہرا جو چہرہ ہے، اور وہ جو چہرے پہ ماسک پہن کر کے جو وہ اچھائی کی باتیں کرتے ہیں، اس پر سے نقاب جو ہے وہ اٹھانا میرا مقصد ہے اس وقت. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے خبریں آ رہی تھی ہلکی، آج کل بڑے زور و شور سے خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جو غاصب فوج ہے، یہ وہ RSS کے گنڈوں کے ساتھ مل کر کے وہاں مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کی زمینیں ہتھیا رہی ہے. اور یہ ایسے ٹیکنیکل انداز میں ہتھیا رہی ہے کہ کہیں سے کوئی جو ہے 1 کنال 2 کنال یا 1 مرلہ 2 مرلے زمین خریدتا ہے، ظاہر ہے مسلمانوں سے ہی خریدتا ہے. اب وہاں کے حالات ہیں، کوئی بیچنے پہ مجبور بھی ہو سکتا ہے، اور کسی کو بیچنے پر مجبور کیا بھی جا سکتا ہے. اس پر بحث نہیں، بحث یہ ہے کہ وہ 1 مرلہ یا 1 کنال خریدتا ہے، اور اس سے ملحقہ جو ہے 2 کنال 3 کنال کا رقبہ وہ ہڑپ لیتا ہے.
یہ آج کی اخبارات آپ اٹھا لیں، میں اس پہ زیادہ اس کی تفصیل میں اس انداز میں نہیں جاؤں گا. میں تو اس تفصیل کی طرف جا رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پر. ہم 5 اگست 19 کے 2019 کے اس کے بھارت کے اس خود ساختہ فیصلے کو، اس کی خود ساختہ آئینی ترمیم کو جو اس نے بھارت کے آئین میں کی، اور 35A کا خاتمہ کیا، اور دوسری جو خصوصی جو تھی حیثیتیں جموں و کشمیر کی، وہ ختم کی. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد وہ وہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، ان کو محصور کر کے باندھ کے رکھ دیا. اس کے بعد بھی جو ہے ظلم جاری ہے کہ اب ان سے ان کی زمینیں جو ہے وہ ہتھیائی جا رہی ہیں، باقاعدہ اسے ایک قانونی روپ دے کر کے، کہ ایک جگہ باقاعدہ بہ کر کے وہ خرید رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ باقی جو ہے وہ ہتھیار ہیں. یعنی اسرائیل کا جو ہے وہ سارا وہ جو تھا، جو پالیسی تھی اس کی، جو طرز عمل تھا، اور غاصبانہ جو حکمت عملی تھی، وہی ساری تو اپنائی جا رہی ہے. اس پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم آزاد ہیں، ہم بول سکتے ہیں، وہ چیخ سکتے ہیں، وہ رو سکتے ہیں، لیکن ہم چلا سکتے ہیں. ہم دنیا کے قانون میں جو ہے وہ چیخ کر کے، چلا کر کے جو ہے کوئی بات اپنی پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں پہنچا رہے. ہمیں جو ہے وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اپنے مسائل کو بھی بعض جگہوں پر پیچھے چھوڑنا پڑے گا. اپنے یہ مہنگائی کے، یہ رمضان المبارک میں جو افراد تفریح پھیلاتے ہیں ہمارے جو تاجر ہیں، اور یہ جو دیگر مسائل ہیں جو ابھی آنے والے ہیں، جو عید پہ آئیں گے، جو عیدیاں بٹورنے والے ہیں، اور جو ہمارے انتظامی مسائل ہیں، جو ہمارے پٹواری صاحبان ہیں، اور پھر اس سے اوپر تک جہاں تک بھی وہ حصے داریاں جاتی ہیں، وہ سارے مسائل اب عید پر شدید ہوں گے. ہمیں بازاروں کی طرف تو فوکس ہے اس وقت، اور امید ہے کہ اس دفعہ جو ہے بازاروں میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں جو ہے تھوڑا بہت امن رہے گا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عید پہ جو ہوگا. لیکن میرے بھائیوں، میرے سننے والوں، میرے چاہنے والوں، اگر ہم واقعی جموں و کشمیر کے لوگ ہیں، اگر ہم واقعی کشمیری ہیں، تو ہمیں صرف اپنی جو ہے وہ سہولتیں نہیں ڈھونڈنی، ہر وقت ہمہ وقت ڈھونڈنی ہیں، ملنی چاہیے ہمیں. یہ ہمارا یہ جو حکومتی سیٹ اپ ہے، اتنی چھوٹے سے 4,500 مربع میل کے رقبے پر جو اتنی بڑی حکومت ہے، جناب وزیر اعظم ہے. خیر وزیر اعظم تو وزیر اعظم ہوتا ہے، صدر ہے، ایک ریاستی صدر ہے، ایک ہائی کورٹ ہے، ایک سپریم کورٹ ہے. یعنی پوری ایک مکمل سٹیٹ کا روپ دھارا ہوا ہے ہم نے. یہ کیوں، کیسے یہ ممکن ہے؟ ہمارے سارے سیاستدان کہنے کو تو ہمہ وقت یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے خون کے صدقے، وہ جو قربانیاں دے رہے ہیں، وہ جو ماؤں بہنوں کی عصمت دریاں ہو رہی ہیں، وہ جو ظلم، وہ جو ستم ہو رہا ہے، اس کے صدقے میں ہم یہ سب کچھ لیے بیٹھے ہیں. تو کیا ہمارا اتنا حق بھی نہیں بنتا؟ کیا ہماری اتنی ذمہ داری، حق تو نہیں، ہمارا فرض بنتا ہے یہ؟ اور کیا یہ اتنا فرض بھی نہیں بنتا کہ ہم ایک مکمل احتجاج، ایک شدید قسم کا رد عمل جو ہے اپنا، وہ دنیا کے سامنے لائیں؟ وزیر اعظم صاحب، ایکشن کمیٹی والوں، اور ہماری ساری انتظامیہ، میں نے پچھلے 3-4 دن کافی شور و غوغا کیا آپ کے اس سارے معاملات پہ، لیکن اب میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اور اس پر میں زور بھی دوں گا، اور اس پر میں بہت سنجیدہ ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کا ایشو ہے، آپ بھی اس پر سنجیدہ ہوں گے. ایک بڑی کال کی ضرورت ہے، ایک بڑے مظاہرے کی ضرورت ہے، سرکاری نہیں، عوامی مظاہرے کی ضرورت ہے، جس میں واقعتاً یہ ساری سیاسی جماعتوں کو،
خیر اب یہ کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے کہ یہ پچھلے سال بھر سے یہ ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں، تو اکٹھی ہی تو ہیں یہ حکومت کے لیے، حکمرانی کے لیے، تو کیا اس پار کے کشمیریوں کے لیے ایک دن یہ سب اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ کیا ایک دن یہ اپنی ساری سیاسی جو پاور ہے ان کی اگر کہیں رہ گئی ہے تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے؟ اور پھر حکومتی جو سلسلے ہیں، یہ حکومت میں جو لوگ ہیں، جو سرکاری نوکریوں والے ہیں، جو سرکاری ملازمین ہیں، یہ کہ آسمان سے تو نہیں آئے ہوئے، یہ بھی تو ہم ہی میں سے ہیں نا، یہ سب بھی، اور ساری سیاسی جماعتیں بھی، اور یہ جو اپنا جو پی ٹی آئی ہے، جو عبد القیوم نیازی صاحب کی بات بھی کی، میں نے ذکر بھی کیا، ان کا بڑا اچھا رد عمل بھی آیا، لیکن اب اس کو زمینی اس میں ایک احتجاج میں کنورٹ کرنا ہے اس رد عمل کو. تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ عید سے پہلے ایک دن چند گھنٹے جو ہیں، 4 5 6 گھنٹے پورے آزاد کشمیر میں اس کے لیے بھی نکال لیں اور ایک ہڑتال کر لیں، اور وہ کفارہ ادا کر دیں اس کا، جو آپ 5 اگست 2019 کے فیصلے کے بعد جو آپ نہیں کر سکے، جو آپ نے نہیں کی، جو میں نے نہیں کی، جو تاجروں نے نہیں کی، جو وکلا نے نہیں کی، جو سیاستدانوں نے نہیں کی، وہ احتجاج، وہ ہڑتال اب ہم ایک دن مل کے کر لیتے ہیں. اور یہ جو ٹیکنیکل انداز وہاں اپنایا گیا، یہ اسرائیل والا ہے، یہ اسرائیلی پالیسی ہے. خدا را سمجھ جائیں، سنبھل جائیں، اور ایک بھرپور احتجاج اس پہ. ہمارے ہاتھ میں یہی ہے، ہم یہی کر سکتے ہیں. یا ہمارے جو بھائی ملک سے باہر بیٹھے ہیں، وہ جو ایکشن کمیٹی کے بھی بڑے سپورٹر ہیں، ان کو بڑی سپورٹ کرتے ہیں، ان کی ہڑتالوں کے لیے وہ وہاں بھی ہڑتالیں کرتے ہیں، کیا انہوں نے کوئی ہڑتال کی اس نئی صورتحال پہ؟ کیا ڈاکٹر غلام سبطین مسعودی پر کسی ایک جماعت کا ٹھپا لگا کر کے آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں. جب کوئی کشمیری مرتا ہے تو وہ کشمیری ہے، پورے جموں و کشمیر کے کشمیریوں کا بھائی ہے. اس بھائی کے غم میں، اس کے دکھ میں سب برابر کے شریک ہیں. اور اگر اس جسد خاکی کی کوئی بے حرمتی کی جائے ہوتی ہے، یا اس کے احترام میں کوئی کمی کی جاتی ہے، یا اس کا جنازہ پڑھنے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی جاتی ہے، تو اس وقت ہم سارے ایک کیوں نہیں ہو رہے ہوتے؟ یہ رد عمل مجھے اسپیشلی برطانیہ سے بھی چاہیے، امریکہ سے بھی چاہیے، فرانس سے بھی چاہیے، ہالینڈ سے بھی چاہیے. جہاں جہاں کوئی کشمیری ہے اور جہاں جہاں ان کے آزادی پسند اور امن پسند دوست ہیں، ان کا رد عمل بھی چاہیے. اور ایکشن کمیٹی کا رد عمل بھی چاہیے. ایکشن کمیٹی غیر سیاسی ہوگی تو ہوگی نا. میں کوئی سیاست کی بات تو نہیں کر رہا ہوں، میں تو آپ کے خون کی بات کر رہا ہوں، آپ کے جسم کے حصوں کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے سب سے ریکویسٹ ہے، سب سے گزارش ہے. اور وزیر اعظم صاحب، یہ سٹیپ آپ کو اٹھانا ہوگا. بڑا جہاد کا اعلان تو بہت کیا تھا آپ نے، اب تھوڑا سا جہاد کے اس راستے پر بھی تو چل کے دیکھیں. ہتھیار ظاہر ہے آپ اٹھا نہیں سکتے، آپ الگ بیٹھے ہیں. وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی جب ہتھیار اٹھاتے ہیں تو ہم ان کی اخلاقی سپورٹ بھی کرتے ہیں، سیاسی اور سفارتی سپورٹ بھی کرتے ہیں. لیکن اب وقت ہے کہ ہم جہاد میں ایک سٹیپ اٹھائیں اور دنیا کے کانوں تک جو ہے اپنا احتجاج پہنچائیں، اور بھارت کا ظلم جو ہے، بھارت کا مکروہ چہرہ جو ہے، اسے مزید ننگا کریں. یا پھر ایک اور حل ہے، بھارت کا چہرہ کہیں وہ چھپا ہوا نہیں ہے، کسی نقاب میں ہے نہیں. اصل میں یہ تو ایک اصطلاحاً ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا نقاب اٹھا رہے ہیں ہم، ورنہ اس کا چہرہ تو پوری دنیا کو دکھائی دے رہا ہے. اگر کہیں کوئی کمی کمزوری ہے تو دنیا کی نظروں کی کمزوری ہے. دنیا کی نظر کمزور ہو چکی ہے. بھارت کی بڑی وہ ایک جو ہے وہ معیشت تو خیر ہے، بڑی آبادی کی وجہ سے ایک بڑی منڈی سمجھتے ہوئے دنیا کی نظروں میں جو ہے نا کوئی جالا آ گیا ہے، کوئی ککرے پڑ گئے ہیں، یا کوئی موتیا اتر آیا ہے.
اس میں سرما ڈالنے کی ضرورت ہے. تو خدا را ایک اعلان کریں اور دنیا کی آنکھوں میں سرما ڈالیں، وہ سرمچو پھیریں ان کی آنکھوں میں، تاکہ انہیں مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم بھی دکھائی دے جائیں. باقی ہمارے مسائل ہیں یہاں کے، وہ ہم اس پہ باتیں کرتے رہیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے بھائی اشتیاق احمد آتش کو دیجیے اجازت. ایک دن کے وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. السلام علیکم.